نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا اخلاق، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان ہے۔ من افضل الناس مخموم القلب وصدوق اللسان عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مخموم دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، یعنی پہچانتے ہیں، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا دل جو صاف ہو اور اس میں اللہ کا ڈر ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد کا کوئی دھبا نہ ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بیہقی میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف دل والے انسان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ بھی بڑے ہی افضل ہیں۔ تو اس حدیث میں صاف دل اور سچ بولنے والے لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ دل اور زبان کی صفائی جب بھی ہم کرتے ہیں، اوبیسلی اس سے ہماری زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، اور جو بھی اپنے دل اور زبان کو صاف رکھتا ہے وہ افضل ترین انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیں، جب دل میں نیک جذبات ہوں اور انسان کا دل بھی صاف ہو، یعنی اس کے پاس قلب سلیم ہو، تو اس کی زبان بھی جھوٹ سے، خرافات سے، بدگمانیوں سے محفوظ رہتی ہے، یعنی زبان اپنی آفات سے محفوظ رہتی ہے۔ اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص بڑے اونچے درجوں پر فائز ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دل میں کینہ رکھتے ہیں، زبان سے جھوٹ بات نکالتے ہیں، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے آلودہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ افضل لوگ کون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ دیکھا جائے تو اس طرح کے لیسنز ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بار ایک ہی ٹاپک کی تکرار کیوں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری بہت جلد ہمارے اندر آ جاتی ہے، یعنی جھوٹ بولنا یا دلوں کو میلا کرنا۔ تو صرف اور صرف سچ بولنا ہے اور دل کو صاف رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی دیا۔ انہوں نے ہمیں یہ تمام اعمال کر کر دکھائے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز تھے، آپ کا دل صاف تھا، آپ سچے انسان تھے، اور اپنی امت کو بھی انہوں نے اسی چیز کی ہی تلقین کی۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنی عام زندگی میں کوئی بھی ایسی بات منہ سے نکال دیتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا ہمیں اتنا احساس بھی نہیں ہوتا کہ واقعی یہ بات ہمیں بولنی نہیں چاہیے تھی اور ہم نے بول دی ہے، اور یہ جھوٹ تھا۔ بالفرض اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ
کوئی کام جو ہمیں کرنا تھا کسی اور نے کر دیا، اور ہم نے بات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جی کام ہو گیا اور سب نے مل ملا کے کام کر لیا، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں بسا اوقات کہ ہم اپنی ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے بول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے ہم سب نے کہ صرف اور صرف سچ بولنا ہے اور اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اور اس دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ گناہ نہیں ہونا چاہیے، لا اثم فیہ، اور اس میں بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ بغاوت کس چیز سے؟ بغاوت اللہ کے احکامات سے، ٹھیک ہے جی، اللہ کی فرما برداری سے۔ اور خیانت اور حسد کا کوئی دبا نہیں ہونا چاہیے۔ خیانت تو ایسی چیز ہے کہ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ امانت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ سلسلۃ الصحیحہ میں ہی آتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز امت سے اٹھے گی وہ امانت ہے، اور سب سے آخر میں جو چیز اٹھے گی وہ نماز ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں 5 ٹائم کی، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ہی امانت دار ہیں۔ تو یہ دین کی سب سے آخری کڑی ہے جو امت مسلمہ چھوڑے گی، ٹھیک ہے جی، لیکن خیانت کو سب سے پہلے کرے گی، یعنی امانت کو سب سے پہلے چھوڑے گی۔ اور یہ جو حسد کی بات ہوئی یہاں پر، حسد فیل ہوتا ہے؟ فیل تو ہوتا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی صاحب نعمت کو دیکھیں اور آپ کو حسد فیل نہ ہو، الا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز پر پابند کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی صاحب نعمت کو دیکھیں گے تو آپ اس کے لیے ماشاء اللہ اور بارک اللہ کہیں گے، اور اپنے دل میں اگر اس کی خواہش محسوس کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں گے۔ اس چیز کے لیے خود کو پابند کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ obviously حسد کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنا ہی اس دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو حسد تو فیل ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا تو obviously انہوں نے اپنے آپ کو اس تربیت سے گزارا ہوگا۔ پھر یہ کہ جب ہم اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو حسد سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی چیز سے بچائے، کیونکہ ایسی فیلنگز آتی ضرور ہیں، لیکن اس کو فوری طور پر ختم کرنا اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرنا بہت کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایسے اچھے لوگ ہوں انشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اور بہت ساری باتیں دل میں آتی ہیں، لیکن دل کی صفائی ڈیلی بیسس کا کام ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت آپ کو تحری کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور کوشش کرنا ہے کہ گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، نیکیوں کی طرف رغبت ہو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کرنا مشکل کر دے گا اور نیکی کرنا آسان کر دے گا۔ پھر اسی طرح سے بغاوت، خیانت اور حسد کا بھی کوئی دھبا ہمارے دل میں نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم نے بہت فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور امانت دار بننا ہے، اور اپنی تمام امانتوں کو ادا کرنا ہے، اور حسد سے خود کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی حدیث، وَمِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ، آپس میں صلح اور اچھا اخلاق اور نماز افضل اعمال میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا کوئی عمل نماز، آپس کے تعلقات کی درستی اور اچھے اخلاق سے زیادہ افضل نہیں۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بہقی میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث کو سمجھنا بتائیے کوئی مشکل ہے؟ اس حدیث میں کوئی مشکل بات نہیں، بہت ہی آسان فہم حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا کوئی عمل نماز اور اس کے علاوہ آپس کے تعلقات کی درستی اور اچھے اخلاق سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ یعنی 3 اعمال ہائی لائٹ کیے گئے اس حدیث میں، جو کہ
ہمیں اچھے سے اچھے مینٹین کرنے ہیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں افضل اعمال لکھے جائیں۔ پہلی چیز نماز، اور آپ دیکھیں کہ نماز ہی وہ کرائٹیریا ہے جس سے آپ اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو بارہا یہ باتیں ہم پڑھ چکے کہ نماز پر فوکس رہنا ہے، اور الحمدللہ ہم باقاعدہ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی بار ان چیزوں کو دہرایا جانا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ریمائنڈر ہے جس کی ہمیں ڈیلی بیسس پر ضرورت پڑتی ہے، اور شیطان سب سے زیادہ نماز ہی کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کریں، دیکھیں وہ آپ کو کیسے ڈسٹریکشنز دیتا ہے، آپ کو کتنی باتیں یاد کرائے گا جو آپ کو ویسے دوسرے کاموں کے درمیان یاد نہیں آتی۔ یعنی نماز کو آلودہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز جو شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آپس کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ان میں وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی لاتا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دیگر اعمال بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اچھا اخلاق، وہ چاہتا ہے کہ ہم برے اخلاق کرتے رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو۔ پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی جس میں مخموم دل والے شخص کی بات ہوئی تھی، تو یہاں یہ حدیث اس کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہے، یعنی ایک تو صاف دل اور پھر اس میں اللہ کا ڈر بھی ہو۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ جو افضل اعمال بتائے جا رہے ہیں، یعنی اگر ہمارا دل ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اس سے یہی اعمال جو ہے وہ جنریٹ ہوں گے، جس میں نماز ہے، آپس کے تعلقات کی درستی ہے اور اچھے اخلاق ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، اور ایک غور و فکر پھر سے کر لیں کہ ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہیں، ہم سب سے اچھے سے مل کر رہتے ہیں، اور اپنے اخلاق پر بھی ایک نظر دوڑا لیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں گے، بہتری آتی رہے گی۔ لیکن جب ہم خود کو ہر اعتبار سے اچھا سمجھیں گے تو پھر غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں ہماری غلطیاں نظر نہیں آئیں گی، اور ہم اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ایسا کوشش کرنی ہے کہ نہ ہو، اور ہم نے پورا اپنے اوپر فوکس بنائے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، تو لاسٹ بات جو میں کر رہی تھی وہ یہ کہ پھر ہمیں ہماری کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی، اور یہ چیز تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے رہیں، افضل اعمال کو اپناتے رہیں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو جو کہ اس دنیا کی ہے اس کو بھی بہتر بنائیں، اور ان اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے 2 احادیث آج پڑھی ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک ہوم ورک آپ سب کو دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ 2 احادیث آپ کم از کم 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بہت آسان فہم احادیث ہے، جب آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کو بھی پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا اور اس کو ایز اٹ از آگے فارورڈ کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی زبان میں اثر کب آئے گا؟ جب آپ خود بھی اس کو پریکٹس کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہوم ورک آپ اپنے پاس لکھ لیں، اور اس ہوم ورک کو آپ سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم اپنے اس سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو یہیں روکیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاسز میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔